تو فلم یکن ینفعہم ایمانہم، بس ایسا نہیں ہے کہ نفع دیتا ان کو ان کا ایمان، لما رأوا بأسنا، جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو. عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا قطعاً مفید نہیں، نفع نہیں ہوگا. سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے جو گزر چکا اس کے بندوں میں. یہ داستانیں جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں، یہ سابقہ اقوام کی کہانیاں، یہ سنت الہیہ ہے. اللہ نے ابتداءً نہیں پکڑا کسی قوم کو، نبی کو بھیجا ہے، حجت قائم کی، اور نبی نے دعوت دی، پورا دین پہنچایا، قوموں نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ آیات بھی دکھائیں، معجزات بھی دکھائے، پھر بھی قبول نہیں کیا، انکار کیا. بالآخر اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرما لیا. اب عذاب دیکھ کر ایمان لانا چاہ رہے ہیں، اب وہ ایمان قابل قبول نہیں. تو اے قوم قریش، یہ اللہ کی سنت ہر قوم میں جاری رہی ہے، تم بھی اسی سنت کا شکار ہو سکتے، اسی طریقے کا شکار ہو سکتے. تو سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادہ، یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کا جو گزر چکا اس کے بندوں میں. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور خسارے میں رہے اس وقت کافر. ہنالک کا ظرف برائے مکان برائے زمان دونوں معنی کے لیے آتا ہے، اس جگہ یا اس وقت. تو وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اس وقت یا اس موقع پر کافر خسارے میں رہے. یہ سنت الہی ہے. اب نہ توبہ قابل قبول، نہ ایمان قابل قبول. تو کتنا واضح انداز سے ان کو جوڑا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، آیات بینات پیش کر کے، قدرت کی نشانیاں دکھا کر، اقوام سابقہ کے حالات بتا کر، ان کے انجام کی خبر دے کر، کس قدر سمجھایا جا رہا ہے. مگر پھر بھی یہ قوم ایمان لانے کو تیار نہیں، اپنے کفر پر تلی ہوئی ہے. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، بندہ تقوی اختیار کیے رہے. اللہ کا خوف ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یقیناً اگر تقوی کی منہج پر رہیں، اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہو، تو اللہ ہدایت بھی دیتا اور ہدایت کی استقامت بھی دیتا ہے. ہدایت کی استقامت کا سوال کیا کرو. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، تو میرے دل میں دو معنی حاضر ہوتے ہیں. ایک یہ کہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اور دوسرا ہدایت دینے کے بعد اس پر استقامت دے دے. کیونکہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، ہدایت سے دور کر دے. تو ہدایت کی استقامت کی بھی دعا کیا کرو. نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ مجھے نعمتیں دینے کے بعد وہ نعمتیں چھین لے، تیری پناہ چاہتا ہوں. تو نعمتیں ہر طرح کی، دنیا کی نعمتیں، دین کی نعمتیں، ہدایت کی نعمتیں، ہدایت کی نعمت دے دی اور پھر چھین لی، تیری پناہ چاہتا ہوں. تو بے پرواہ ذات ہے، سارے بندوں کے دل تیری انگلیوں کے بیچ میں، جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے. سنت الہیہ یہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ہدایت بھی دے، ہدایت پر استقامت بھی دے، اور سچا جو دین کا فہم وہ ہم سب کو عطا فرما دے.